السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان کو قید ہوئے 500 دن گزر گئے، تو اس کے چاہنے والوں کے لیے، اس کے جو فالوورز ہیں ان کے لیے ایک دن جو ہے وہ بڑا قیمتی رہا ہے، اور نو ڈاؤٹ بے شک ایک ایسی ہستی جو کہ ایک قوم و ملک کے لیے مفید ہو، اس کو یوں قید میں ڈال دینا، اور وہ کیا کہتے ہیں فیض کے سگ آزاد ہیں، تو بہرحال مقید انسان تو یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں بڑی جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی فلاں ٹرمپ کے مشیر نے یہ کہہ دیا، فلاں آسٹریلیا کے وزیر نے یہ کہہ دیا۔ میرا خیال ہے یہ باتیں کاؤنٹ کرتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں جب ایک لیڈر کے متعلق ایک ایسا لیڈر جو کہ عوام میں غیر مقبول ہو جائے تو اس کی ضرورت دوسری طاقتوں کو بھی نہیں رہتی۔ جس طرح سے اب شہباز شریف صاحب ہیں، اور یہ جو ان کی کابینہ ہے، اور یہ سارے سوکالڈ ہیں، زرداری اینڈ سنز اینڈ شہباز اینڈ سنز، تو یہ لوگ اب بظاہر حکومت میں ہیں، لیکن کیا یہ ایسی حکومت کی اوقات ہے کہ یعنی آپ جہاں جاتے ہیں آپ پہ لعن طعن ہوتی ہے، اور آپ کو بے عزتی کے انڈے اور ٹماٹر پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کی حکومت سے تو کیا کہتے ہیں نہ حکومت ہی ہو تو وہ بہت بہتر، لیکن خیر اپنا نقطہ نظر ہے۔ تو یہ ہے کہ چاہے انسان وہ کیا کہتے ہیں نا عمران خان کو یہودی، تو انسان کے عمل اصل وہ کیا کہتے ہیں بیلی ہوتے ہیں، اور وہی دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان نے الطاف حسین پہ کیس کیا، تو جب ان کا طوطی بولتا تھا اور وہاں کوئی سانس نہیں لے سکتا تھا کراچی میں ان کی مرضی کے خلاف، تو عمران خان نے ان پہ کیس کیا، تو پورے کراچی میں کہتے ہیں بال چیکنگ ہو گئی، اور ان کے عمران خان کے متعلق کیا کچھ نہیں لکھ دیا گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں قدرت کے جو کام ہوتے ہیں وہ بڑے اس میں اچھی بات ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان نے جو غلطیاں کی تھیں وہ اس نے تسلیم کی، قوم کے سامنے تسلیم کی، اور اس نے کہا کہ جہالت میں مجھ سے جو ہو گئے میں ان کو جہالت کہتا ہوں۔ اس نے یعنی یہ ایک بڑا پن ہوتا ہے بہت زیادہ، کہ ایک عام انسان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانے اور یوں پبلک میں مانے۔ تو اس نے کئی دفعہ اس نے اپنی غلطیوں کو مانا جو اس سے اسٹوڈنٹس کے زمانے میں ہو گئی، اور اس نے کہا جی کہ میں تو ایک گورے والی زندگی تھی، جو ایک اسکول ٹین ایجر لڑکا چلا جاتا ہے دوسرے ملک میں 17-18 سال گزارتا ہے وہاں، تو وہ کہنے کو یعنی ہوتا ہے پاکستانی، وہ ساری زندگی میری انہی جیسی تھی جیسے گوروں کی تھی۔ تو پھر جب اللہ نے اسے اپنی طرف بلایا اور وہ اس نے قرآن پاک پڑھا، اس نے تفسیر کی، تو بتدریج وہ ہوتا گیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ بعض اوقات ایگزیگریٹ کر جاتا ہے، اپنی بہت ڈیپ نہیں ہے، ڈیپتھ نہیں ہے اس کے اسلام کے بارے میں نالج میں، لیکن اس نے بہت کوشش کی، چند سالوں میں اس نے بہت زیادہ کوشش کی، اور وہ ایک یعنی تمام مکتبہ فکر کے ساتھ ملتا رہا، اور اس وجہ سے بھی اس کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بشرا وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں اس کا ملاقاتیں اس کی شیعہ گروپ سے بھی ہوئیں، اس کی سنیوں سے بھی ہوئی، بریلویوں سے بھی ہوئی، ہر طرح کے طبقوں سے۔ کافروں سے تو بہت بہتر ہے نا کہ آپ کسی اللہ رسول کے نام لینے والے کے ساتھ ملیں، اور بعد میں اس کی جو بہتری کی بھی امید ہو سکتی ہے کہ وہ بہتر اس میں کچھ بہتری آپ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ان سے آپ کی ملاقات ہو۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت القادر کا پھر وہی میں کہتی ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور یہ اس کی حقیقت کیا ہے، میں پہلے بھی میں بڑی جڑی رہی ہوں ہمیشہ عمران خان، اور چند میری پسندیدہ جو ٹاپک ہیں ان میں سے ہے۔ تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے، وہ جو بھی تھے جرمانہ تھا یا وہ کیا ہے ملک ریاض کا جو بھی یعنی تھا، لیکن بہرحال ان کو لے کے آنا تھا پاکستان۔ اور عمران خان کی جو غلطی جو میری اسٹڈی نے بتائی وہ یہ ہے کہ اس نے تھوڑا سا ٹرکی طریقہ استعمال کیا یہ رقم لانے میں، ورنہ یہ کہتے ہیں جاننے والے کہ برطانیہ کا قانون ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہاں آپ رقم جب دینا لگیں، وہاں انویسٹ کرنے لگیں، یا کسی طرح سے بھی بینکوں میں جمع کرانے لگیں، لوٹی ہوئی ہو یا چوری کی ہو، بڑی آرام سے وہاں چلی جاتی ہے اور جمع بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہاں سے جب آپ نے کوئی بڑی اماؤنٹ نکالنی ہو نا،
تو وہ وہاں بڑے ایچ پیچ ہوتے ہیں، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ تو بہت بڑی رقم تھی، اور وہ کہتے ہیں کئی سال لگ جاتے ہیں عدالتی نظام میں الجھ کے رہ جاتے ہیں، اور وہ پھر وہی ہے کہ آپ جب اتنے سال لگ جاتے ہیں تو وقت کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو عمران خان نے ذرا ٹرکی وے اختیار کیا، لیکن اس نے ایز اٹ وہ پوری کی پوری رقم جو تھی وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی، اور سپریم کورٹ میں کہتے ہیں 171 ملین پاؤنڈ تھی اس وقت رقم، پھر وہاں اس کی بلکہ انویسٹمنٹ بھی کہیں کسی جگہ ہوئی، اور وہ پھر 190 ملین پاؤنڈ بنی، اور پھر اس کو کچھ ٹائم کے بعد اس کو حکومت کے خزانے میں جمع کرا دیا گیا۔ تو یہ تو ہے اس میں اس سارے کام کے بیچ میں ظاہر ہے یہ بڑا کام تھا، تو پھر ملک ریاض نے عمران خان کے ساتھ، جیسے اس کو ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہتر کرتا رہتا ہے، اکثر لوگ تو ذاتی اپنے فائدے کے لیے چیزیں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے سامنے بولتے نہیں ہیں، لیکن عمران خان نے یہ اس کو کہا کہ وہ ایک یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں القادر نام کی، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے، ایک جہاں پہ سیرت النبی کی تعلیم دی جائے گی، اللہ رسول کی تعلیم دی جائے گی۔ تو وہ جو انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا القادر ٹرسٹ، اور اس کے نام سے ایک یونیورسٹی جو ہے یہ صحابہ اور گجرہان کے درمیان، بہت دفعہ میں گئی ہوں خود وہاں، اتنے وہاں میں ویرانہ ہے، یعنی میں اکثر دیکھا کرتی تھی اس سے پہلے بھی، جب کبھی ہم گزرتے تو میں کہتی یہاں پانی جب بارش آتی ہوگی تو کتنا یعنی زیادہ یہاں سیلاب آتا ہوگا، بہت نشیب ہے وہ۔ تو وہاں ابھی کہ جب ہم گزرتے ہیں تو وہ نظر آتی ہے وہ کہ وہ ادھر ہی ہے، تھوڑا سا انہوں نے اس کو ایلیویٹ کیا ہے اس جگہ کو، اور وہاں پہ وہ بنی ہے کافی، تو وہاں اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو نان پریویلیجڈ لوگ ہیں، اور ان کو مفت تعلیم وہاں دی جاتی ہے۔ تو یہ یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ اس کو احسان مانیں اس کا کہ اس نے اپنی قوم کے لیے ایک بہتر کام کیا، تو آپ اس کو اس کے ہاں، تو باقی جو وہ رقم ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں ویسی کی ویسی حکومت پاکستان کے خزانے میں پڑی ہے، ایک پیسہ ایک دھیلا جو ہے نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں ہے اور نہ ہی عمران خان کے اکاؤنٹ میں ہے۔ اور وہ جو القادر یونیورسٹی بنی ہے اس کے بارے میں بھی یعنی بہت لوگوں نے چھان بین کی، تو وہ ٹرسٹ کے نام ہے وہ زمین، اور ٹرسٹ ہی کے نام ہے وہ سارا سسٹم، جیسے کہ نمل ہے، جیسا کہ شوکت خانم میموریل، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ظاہر ہے وہ اسلامی تعلیم ہے۔ تو اب وہ کہنے والے تو اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ کل کو یہ یوں بھی ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی عمران خان نے جو لنگر خانے بنائے نا، جو پناہ گاہیں بنائی، اس کا بھی حساب دیں آپ، اور اس کا بھی جو ہے نا وہ بھی اس نے اپنے نام کرنے چاہے تھے، اور اس نے کوئی خدا کا نام لیں کہ عمران خان کی جو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں بھی تو کچھ پتہ ہوگا، باقیوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ عاصم منیر اور شہباز وغیرہ کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن عمران خان کی تو ٹین ایجر سے لے کے ابھی تک وہ اتنی دنیا کی شاید میں بعض کو سوچتی ہوں فیمس ترین ہستی ہوگی، جس کے بارے میں ہر لوگوں کو اس کے بیڈ روم سے لے کے تو اس کی پلے گراؤنڈ سے لے کے تو اس کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں، جہاں جہاں پیر رکھتا ہے وہ، جہاں سانس لیتا ہے، اور جہاں وہ جی اس نے ہنسا کل میں وہ اس کی بات سن کے مجھے وہ ہو رہا تھا کہ کس نے کہا پیغام میں نے بھیجا، شہباز گل کہہ رہے تھے کہ میں نے پیغام بھیجا تو عمران خان سن کے ہنسے، تو میں ریئلی میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ لیڈر ہے کہ جیل میں وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، غصے ہوتا ہے، تو یہ ایک دنیا کے اخباروں میں آتا ہے، دنیا کے میڈیا میں یہ بات آتی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ چاند اور سورج کو جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے اوپر تھوکنے کی کوشش نہ کریں، بس یہی کہا جا سکتا ہے۔ اب اس کے پیارے جو ہیں اس کے لیے دعائیں کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی باقی کیسوں کی طرح سے ختم ہو جائے گا، اور بعض حصوں کو خوف بھی ہے، اور خوف دلانے والے، دہشت دلانے والے کر بھی رہے ہیں کہ جی اس کو کل پیر کے دن فیصلہ محفوظ سنا دیا جائے گا القادر ٹرسٹ کیس کا، اور اس پہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ تو القادر کا نام نہیں لیتے کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک للہ فی اللہ ایک چیز ہے، اور جب کوئی پوچھے گا جی کہ کیا ہے وہ القادر ٹرسٹ جس پہ اس نے اتنے پیسے لگا دیے کچھ کیا، تو لیکن وہ ایک ہی چیز ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس اور القادر ٹرسٹ۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے پیارے کہ یہ کیس بھی باقی کیسوں کی طرح اڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو سزا ہو جائے، اور سزا ہو بھی گئی تو اس سے میرے منہ میں خاک کہیں اس کو ایلیمینیٹ کرنے کا نہ سوچیں، تو کہتے ہیں کہ کوئی سزا انہوں نے لمبی دینے کی کوشش کی تو وہ بھی عالمی پریشر ہوگا تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ ہماری قوم پہ کتنی آزمائشیں باقی ہیں، تو خدا کرے کہ اس کے ہمارے نصیب میں کوئی اچھے رہنما آئیں،
اور کبھی آپ کے پی کے ایم ای کی تاریخ پڑھیں نا تو اس کا سارا کچھ حال پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں 2/3 اکثریت تھی، تو بے شمار اس نے لانگ رن پہ رہنے والے گاؤں میں جا کے، رورل ایریاز میں جا کے اس نے جو ہے نا اسکول کالج بنائے، لڑکیوں کو بھیجتے نہیں تھے لوگ ان اسکولوں میں، پھر اس نے یعنی چیک رکھا کہ یہ ان اسکولوں کا کیا بنا، اور پھر اس نے ان لوگوں کو وظائف دیے وہاں کے دیہاتیوں کو، پھر بھی وہ نہیں آمادہ ہوتے تھے، پھر جا کے ان سے ملاقاتیں کی، انہیں سمجھایا کہ جی قوم کو تعلیم دینا اچھا ہوتا ہے، اور پارا چنار جیسے علاقے میں کہتے ہیں اتنا لٹریسی ریٹ اوپر چلا گیا، تو اس نے گاؤں میں دور دور کے گاؤں میں کہتے ہیں ایسے یعنی بجلی کے کوئی ان کا کہتے ہیں کہ ایسا سسٹم بنایا کہ جو اب خود ہی جنریٹ کرتا ہے اور اس ٹاؤن کو یا اس گاؤں کو بجلی دیتا ہے، اور وہ لوگ خود کفیل ہو گئے بجلی کے معاملے میں، اور وہ بجلی بہت کم خرچ ہوتی ہے۔ آپ سوات وغیرہ میں دیکھیں تو وہ لوگ تو پہلے بھی ویسے سولر پہ بہت تھے، لیکن عمران خان نے بھی بہت زیادہ اس میں کہتے ہیں کہ لانگ رن منصوبے بنائے جو کہ لوگوں کی، اور خاص طور پر یہ جو اس نے وہ کیوں جان دیتے ہیں اس کے لیے، وہ آپ کہتے ہیں پٹھان اس کے لیے جان دیتا ہے، پٹھان اس لیے جان دیتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے اس نے کے پی کے ساتھ ضم کیا، جو علاقہ غیر یا فاٹا کے علاقے تھے ان کو کے پی کے ساتھ ملا دیا، اور ان کا یعنی انتظامی طور پر، تو اس طرح سے صدیوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جو انگریز کے زمانے سے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اب ایک جنرل حکومت کے ساتھ ضم کریں، کسی صوبے کے ساتھ، صوبہ سرحد کے ساتھ ضم کریں، لیکن وہ لوگ کوئی وجوہات تھیں ان کی سیاسی، بہت کچھ ذرا شرارتی ہیں، ذرا غیرتی سے ہیں، ذرا اس طرح کے لوگ ہیں نا، وہ تو شاید ڈر کے کہتے ہیں سیاسی حکومتیں انہیں زیادہ سہولتیں نہیں دیتی تھیں، ان کے علاقے میں سڑکیں نہیں تھیں، ان کے علاقے میں تعلیم نہیں تھی، تو وہ لوگ اس وجہ سے عمران کے ساتھ بہت خوش ہیں کہ صدیوں کا مطالبہ اس نے پورا کیا ان کا۔ پھر اس نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا اس بات پہ کہ اس نے کہا کہ ہماری قوم کسی کی لڑائی نہیں لڑے گی، ہمارے ملک میں غیر جو ہے نا کوئی اڈے ہم نہیں بنانے دیں گے ہم دوسرے ملکوں کو، تو ہم اپنی زمین دوسرے کسی کو طاقت سپر پاور کو نہیں دیں گے، تو خاص اور یہ لڑائی یعنی اس نے اس سے ہاتھ کھینچا، تو اس وجہ سے اس کے دور میں دہشت گردی بھی نہیں تھی، اور لوگ اس کو دل سے چاہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ گیا، اس کی ماں وزیرستان کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی، تو وہ وہاں جاتا رہا، بہت ان لوگوں سے ملتا رہا، ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا سوتا رہا، تو وہ لوگ وہ اس لیے میں کہتی ہوں مین آف سوئل ہے وہ، کہ لوگ اس لیے اس کو پیار کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، تو عوام تو ابھی بھی ہے اس کی، تو یہ جو گوہر اور فلانا بیرسٹر اور پتہ نہیں بڑے بڑے جو نام ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ان کو بھی ہمت دے، تو پھر قوم کا انشاءاللہ ہماری بہتری ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہ رحم کرے ہم